امی صاحب میں نے پرسنلی اس کے ساتھ اسٹرگل کیا اینڈ آئی کین امیجن کہ کافی ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ جو انسان کے اوپر جب آزمائش اور مصیبت آتی ہے نا تو پھر ایمان بھی آزمائش میں پڑ جاتا. بالکل, یہ تو آپ نے بجا فرمایا. آپ چلیں اس اپنے ملک کی مثال لے لیں, سخت گرمی ہو, بجلی چلی جائے تو آپ اپنے گھر کے میٹر سے شروع ہو کے جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے اور پھر اس کے اوپر بھی جتنے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم آج کل سب سے نیچے ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی جتنے عہدے ہیں ان ساروں کو آپ کویسچن کریں گے, اور کرتے کرتے جب آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, مخلوق کو بلیم کرتے کرتے پھر آپ اللہ معافی دے, کچھ بد نصیب ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ سے گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں. بالکل, اب تو کلچر بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ شیطان کی سنت ہے. ٹھیک ہے, کہ دوسروں کو بلیم کرنا. تو فنڈامنٹلی اس میں کیا ہوا ہے, مصیبت آئی ہے تو میں نے تو آپ کو مثال دی نا بجلی جانے کی, گرمی بجلی چلی, تو اس میں فنڈامنٹلی کیا ہوا ہے, آپ کا ایمان افیکٹ ہو گیا. اسی طرح اگر اللہ معافی دے کسی بھائی یا بہن کا کوئی کاروبار افیکٹ ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آزمائش بندے پہ ڈال دیتا ہے کہ کوئی کسی کی جان چلی جاتی ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہو, تو ایمان افیکٹ ہو. تو اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آپ کو ایمان کسی چیز پہ بیس کرنا ہوتا. تو میں آپ کو سمجھیں کہ ایک 3 لیول پروسیس میں سے لے کے جا رہا ہوں, جس کی جو سب سے ڈیپسٹ جو لیول ہے وہ یہ ہے جس چیز کے اوپر آپ ایمان کو بیس کرتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس پہ آپ کو ایمان بیس کرنا چاہیے, تو میں آپ کو صرف یہ اتنا ایک جملہ کہہ کے پھر آپ کو جواب دوں گا. جامی صاحب, کچھ لوگ ایمان کو بیس کرتے ہیں اپنی آنکھوں پہ, جو ان کو نظر آ رہا ہے. آج انہوں نے یوٹیوب پہ کسی حضرت کو دیکھا ہے تو اس کے شیدائی ہو گئے ہیں, اینڈ دے سے ہی از رائٹ اینڈ شی از رائٹ, اینڈ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ایور دے اسٹینڈ فور, بس یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. کل کو اسی کے بارے میں کوئی اسکینڈل یوٹیوب پہ آ گیا, وہ ختم ہو گیا. اوہ گاڈ, نہیں, یہ بندہ غلط ہے. لہٰذا وہ 24 گھنٹے کے اندر جو آپ کا اس میں ایمان تھا یا آپ کا ایمان اس کی باتوں کی وجہ سے وہ سارا ختم ہو جاتا. کچھ لوگ اسی طرح کانوں پہ, ٹھیک ہے, جو وہ سنتے ہیں اس کے اوپر ان کے ایمان کے بیسز ہوتے ہیں, ایمان بیسڈ ہوتا ہے. آج انہوں نے کچھ سنا ہے, لہٰذا کل اگر وہ کچھ اور سنیں گے تو ان کا فنڈامنٹلی ایمان بھی اسی طرح, فیتھ بھی اسی طرح افیکٹ ہوگا. کچھ لوگوں کا پھر جامی صاحب سب سے جو خطرناک قسم ہے, آنکھوں سے بھی کانوں سے بھی, وہ ہے ہمارا دماغ. کچھ لوگوں کا ایمان ان کی عقل پہ بیس, اٹس بیسڈ آن دا انٹلیکٹ. ٹھیک ہے, آج ان کو کچھ سمجھ آئے گی, کل وہ کچھ اور پڑھ لیں گے اور کچھ اور سمجھ آ جائے گی. اور جب ان دونوں چیزوں میں وہ جو چینج آئے گا, اس کے ساتھ جہاں ان کا ورلڈ ویو, ان کا پرسنل ویو, ان کی سوشل ویو, وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, وہ چیزیں افیکٹ ہوں گی, اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی افیکٹ ہو جائے گا. تو سوال ایکچولی یہ بنتا ہے کہ ایمان کو پھر کس چیز پہ بیس کیا جائے. بالکل. تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا جامی صاحب, ایمان کو عشق کے اوپر بیس کرنا چاہیے. واہ, ٹھیک ہے. میں نے آئی بلیو اسی پوڈ کاسٹ پہ ایک پریویس کسی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی امام غزالی کی ڈیفینیشن کے حوالے سے, کہ محبت, عشق اور مودت, یہ 3 چیزوں کو انہوں نے ڈیفائن کیا. محبت کو انہوں نے ڈیفائن کیا 2 مزاج, ٹیمپرمنٹس کا مل جانا, یعنی ایک دوسرے کی بات اچھی لگنا, ایک دوسرے کے ساتھ ذہن دل مل جانا, تو وہاں محبت ہو جاتی ہے. اور جب اس محبت میں شدت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے. واہ. ٹھیک ہے, تو یہ جامی صاحب جو میں عشق کی بات کر رہا ہوں, تو عشق جو ہے اس کے اوپر, اور علامہ اقبال کا بھی یہ اس طرح کا ایک شعر ہے کہ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے, عشق پر ایمان کی بنیاد ہے. تو ایمان کی بنیاد شوڈ بی آن عشق. بالکل, تو وہ اسٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ.